جب ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو یقین مانیے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب اللہ پاک آپ کا ہاتھ تھامے گا، اور پھر آپ یہ ساری دنیا کی ان پرابلمز اور ان تکلیفوں سے آپ نکل جائیں گے. کیونکہ جب تک ہم جوہر کے پاس کھڑے ہو کر مانگتے رہتے ہیں تو جوہر آپ سوچیں ہمیں کیا دے گا، مگر جب ہم سمندر کے پاس کھڑے ہو کر مانگیں گے تو اللہ پاک کی رحمتوں کی ایسی بارش ہونے شروع ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی اوپر ہوگی. اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تو بہت رحیم و کریم ہوں، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. میرے نزدیک مایوسی تو گناہ کبیرہ ہے. ہمیں اللہ پاک کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم معافی مانگنے کے لیے 1 قدم بڑھاؤ، میں 2 قدم بڑھاؤں گا. تو اگر ہم اللہ پاک کے احکامات پر چلیں اور دعا مانگیں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارا نہ ہو. تو ہمیں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس بھروسے سے اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے کہ بھئی اگر یہ میرے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ پاک مجھے ضرور اور ضرور عطا کرے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نا امید کب ہوتے ہیں؟ ہم نا امید اس ٹائم ہوتے ہیں جب ہم اپنے پاسٹ میں جیتے رہتے ہیں. ہم اپنے ایکسپیرینسز میں اپنی خوشی اپنی غم، کیونکہ پاسٹ آپ کے ایموشن سے جڑا ہوتا ہے. ہمیں موسٹلی صرف وہی چیزیں یاد رہتی ہیں جو ہمارے ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم کبھی بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں امبیرسمنٹ ہوئی ہوتی ہے. کچھ ایسے پاسٹ میں گلٹس ہوتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں. کئی دفعہ پاسٹ میں ہم گرے ہوتے ہیں، بار بار گر کے ہم اٹھنا سیکھتے ہیں، ہم گر کے اٹھنا سیکھتے ہیں. ان ایکسپیرینسز کی بیس پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا فیوچر بھی ایسا ہی ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے پاسٹ کے اس تاریک کمرے سے اپنی جان چھڑانی ہے جس میں ہم اتنے سالوں سے جی رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ بچہ اتنا خوش کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ پریزنٹ مومنٹ میں ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک پر بھروسہ ہوتا ہے. ہم جو ہے پاسٹ میں جیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد روتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. کیونکہ کچھ ایسی انرجیز ہمارے آس پاس ہوتی ہیں جو ہمارے فیوچر کو کریٹ کرتی ہیں. ہماری باڈی اس چیز کو نہیں سمجھتی ہے کہ خوشی کیا ہے، غم کیا ہے. اگر ہم مسلسل روئیں گے تو ہمارے باڈی سیلز کو لگے گا کہ ہمیں سب کچھ پسند ہے، ہماری آس پاس کی انرجیز کو لگے گا کہ ہمیں یہ چیز پسند ہے، اور ہم ایسا ایک وقت آئے گا کہ ہم ہنسنا بھول جائیں گے، ہم اللہ پاک سے نا امید ہو جائیں گے اور صرف روتے رہیں گے اور تکلیف میں رہیں گے. میں اگر آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو میں نے بہت مشکلوں سے اپنے پاسٹ کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کروایا. میں بھی بہت تکلیف میں تھی جب تک میں اپنے پاسٹ میں جیتی رہتی تھی اور تکلیف میں جیتی تھی. اور جب تک آپ اپنے پاسٹ میں جیتے ہیں آپ کو اللہ پاک کی بلیسنگز نہیں دکھتی کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار چیزیں دی ہیں. اگر ہم گننا چاہیں تو شاید ہی ہم انہیں گن سکیں. تو جب سے میں نے پریزنٹ مومنٹ میں، کبھی کبھی وہ موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں میرے، میں چلی جاتی ہوں پاسٹ میں، مگر پھر میں کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو پریزنٹ میں لانے کی، کیونکہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کا مطلب ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ شکر ادا کرو گے تو وہ چیز بڑھتی جائے گی. کیونکہ جب آپ پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے آس پاس وہ بلیسنگز دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب آپ اس اندھیرے کمرے میں اور پاسٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو وہ بلیسنگز نہیں دکھتی جو آپ کے آس پاس ہیں، وہ اللہ کی رحمتیں نہیں دکھتی جو آپ کے آس پاس ہیں. تو کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کو پاسٹ کے تھاٹس آئیں، ہاں اچھے تھاٹس آنا بری بات نہیں ہے، مگر جب کوئی ایسی امبیرسمنٹس، کچھ ایسے گلٹس اور چیزیں، وہ آپ یہ سوچیں کہ وہ اس وقت غلط فیصلے ہو گئے، ہر انسان سے ہوتے ہیں. ہر کسی کے پاسٹ میں جو امبیرسمنٹس ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ تکلیف میں رہتا ہے. مگر یقین مانیے اگر آپ نے اپنے آپ کا پیچھا پاسٹ سے چھڑا لیا تو آپ اتنا خوش رہیں گے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ خوش رہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کر سکیں. بہت شکریہ.